يدركه الموت بالحكم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا أنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وابسط ميدان عزه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد وإخلاص له نبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه ومن إشار إليه فقد آته ومن آته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم خاندان زہرا پر بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم کی قربانیاں کے لیے تمام خرچ اخراجات کو اس کتابی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز اخاذ میں قرآن اخاذ میں دامن اہل بیت نصیب کرنا. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد کرنا. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا ضرور کریں تو ہم کے سارے بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. تاکہ مولا کی مفاصلت پر ناگوار نہ گزرے کی صلوات ذرا بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. آج جگہ جگہ حسین پر جلوس نکال کر ہم نے دنیا والوں کو بتا دیا حسین جیت گیا یزید ہار گیا. حسین کل بھی زندہ باد تھا. حسین آج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مرد آباد تھا. یزید آج بھی مرد آباد ہے. حسین نے کربلا کو سانچہ بنا دیا جس میں حسین عام انسان ڈالتا ہے اور علیہ السلام بنا کر نکالتا ہے. کربلا ایک معجزہ ہے اور حسین اس معجز نما کا نام ہے. آج بھی دنیا کہتی ہے کہ جب دنیا کربلا جاتی ہے تو حسین معجزہ کرتے ہیں اور کربلا کو پھیلا دیتے ہیں. اس بات پر سائنس بھی حیران ہے کہ جہاں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے وہاں کروڑوں کی تعداد میں آج بھی حسین کے چاہنے والے جا رہے ہیں. کہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ. تعداد دیکھ کے پریشانوں کا تعداد دیکھ کے پریشان نہیں ہے. ہم یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ ابھی تو حسین نے بلایا نہیں ہے اور اتنے آئے ہیں. اگر حسین نے بلا لیا ہے تو کتنے آتے ہیں. ابھی تو حسین نے بلایا نہیں. خدا کرے کہ وہ دن جلد دیکھو کہ جب کربلا کی زیارت تمہیں نصیب ہو. زندگی میں خدا تمہیں ایک چہلم کربلا کرنا نصیب فرمائے اور ایک چہلم اس بہن کے روزے پہ منانا نصیب فرمائے کہ جو بہن جسے بڑی
आस थी कि मैं अपने भाई के लाशे पर रहूं, लेकिन जब चहलुम मनाने का वक्त आया तो साल के बाद बहन भाई के लाशे पर आई है चहलुम मनाने। यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और बुलाकर कहा कि सज्जाद, मैं आपको रिहाई देना चाहता हूँ। गुफ्तगू हुई सैयद सज्जाद और यजीद के दरमियान। आखिर में मौला सज्जाद ने कहा कि अगर तू हमें रिहाई देना चाहता है तो फिर मेरी फूफी अम्मा ने कहा है कि जो तूने हमसे सामान लूटा है वो हमें वापस कर, हमारे शोहदा के सर हमें वापस कर, जो चादरें तूने हमसे छीनी है वो चादरें वापस कर, और ए यजीद, तूने हमें हमारे शोहदा के ऊपर रोने नहीं दिया, हमें उनका गम मनाने के लिए शाम में एक मकान खाली कर, हमने अपने शोहदा का गम मनाना है। आज़ादारों, एक मकान मिल गया। हुसैन की पहली फर्श अज़ा हुसैन की बहन ज़ैनब ने शाम को पता करने के बाद शाम में बिछा दी। आज़ादारों, पहली मजलिस हुसैन की बर्पा हुई। हुसैन की पहली मजलिस की ज़ाकिरा बनी ज़ैनब बिन्ते अली। आज़ादारों, बीवियों ने जनाब ज़ैनब ने बीवियों के दरमियान खड़े होकर मसाइब पढ़ना शुरू किए। आज़ादारों, अभी मसाइब हो रहे थे कि एक सदा बुलंद हुई कि ए बीवियों, जगह बनाओ, शोहदा के सर आते हैं। ए बीवियों, जगह रोने में गिरिया करने में शर्माना मत। आज उस बहन को गिरिया करने का दिन है कि जिस बहन ने बड़ी आस और उम्मीद से करबला छोड़ी थी, जिस बहन को भाई की लाश पर रोने नहीं दिया गया। आज़ादारों, आज वो बहन करबला में अपने भाई का चहलुम मनाने आई है। आज गिरिया करने में रोना में शर्माना मत। आज़ादारों, क्या पता किसके पहलू में सैयद सज्जाद बैठे हो, क्या पता किसके पहलू में मेरे वक्त का इमाम ज़माना बैठे हो। आज़ादारों, रो रो के पुरसा देना इमाम ज़माना को कि मौला हम हक अदा नहीं कर सके आपके जद हुसैन को रोने का। आज़ादारों, जानते हो एक ऐलान हुआ कि ऐ बीवियों, रास्ता बनाओ, शोहदा के सर आते हैं। आज़ादारों, शोहदा के सर एक एक करके उस मकान में दाखिल होना शुरू हुए। कभी अकबर का सर दाखिल हुआ, कभी अली असगर का सर दाखिल हुआ, कभी कासिम का सर आया, कभी औनो मोहम्मद के सर आए। आज़ादारों, एक वक्त आया कि आवाज आई कि ऐ बीवियों, रास्ता बनाओ, कमरे बनी हाशिम का सर आता है। बीवियों ने रास्ता बनाया। अब्बास का सर हुजरे में आया। आवाज आई, बीवियों रास्ता दो, हुसैन इब्ने अली का सर आता है। आज़ादारों, हुसैन का सर आया। दरमियान में दोनों भाइयों के सर रखे गए। बीवियों ने गिर्द दायरा बनाया। कोई बीवी रो के कहती थी वाह अब्बासा, कोई बीवी रो के कहती थी वाह हुसैना, और कोई बीवी रो के कहती थी वाह हिजाबा। आज़ादारों, एक आवाज आई कि सारे सर सबने उठा लिए, लेकिन ये दो सर लावारिस पड़े हैं, क्या इनका कोई वारिस नहीं है? तो जनाब फिजा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उन दोनों सरों को उठा के सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा इनकी मैं वारिस हूँ। आज़ादारों, वो माँ कि जिसको भाई की लाश पर रोने नहीं दिया गया, वो अकबर को रोती रही, वो हुसैन को रोती रही, वो कासिम को रोती रही, वो अब्बास को रोती रही, वो अली असगर को रोती रही, लेकिन वो माँ औनो मोहम्मद को ना रोई, करबला में ना रोई, शाम में ना रोई, मदीने में ना रोई। आज़ादारों, रिहाई मिली। शाम में पहली मजलिस बर्पा करने के बाद महमल तैयार हुए। जनाब सैयदा ने फरमाया, बीवी ने फरमाया कि सज्जाद, यजीद से कहो कि अम्मारी के पर्दों को तब्दील करे, हम काले पर्दों वाली अम्मारियों में जाएंगे, हम अपने भाई का गम मनाने जा रहे हैं। आज़ादारों, बीवियां महमलों में तैयार हो गई। जब काफिला मदीना से चला था तो किसी बीवी को अकबर ने सवार कराया था, किसी बीवी को कासिम ने सवार कराया था, किसी बीवी को अब्बास ने सवार कराया था, लेकिन जब जनाब ज़ैनब की सवारी की बारी आई तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन,
مجھے وہ سوار کرائے کہ جب میں واپس مدینہ آؤں تو وہ میرے ساتھ واپس آئے۔ عزادارو اب آ گئی رہائی کا وقت، جب واپس سوار ہونے کا وقت آیا سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کے پھوپھی کو محمل پہ سوار کرایا۔ عزادارو ایک بی بی کی صدا آئی کہ قافلے میں اصغر کی ماں ام رباب موجود نہیں ہے، سکینہ کی ماں ام رباب موجود نہیں ہے۔ سید سجاد نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ عزادارو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک زندان کے قریب پہنچے۔ اس زندان میں ایک چھوٹی سی قبر پر ایک ماں لپٹ کر کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہمیں رہائی مل گئی، سکینہ تمہیں رہائی کا بڑا ارمان تھا، سکینہ اٹھو ہم نے وطن واپس جانا ہے۔ عزادارو جانتے ہو حسین کی 2 اولادوں کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی، ایک سجاد ہے ایک کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ شام کے بازاروں میں دعا کرتی تھی کہ مجھے شام سے بازاروں میں موت نہ آئے، میں مدینہ واپس چلی جاؤں، اور سجاد دعا کرتے تھے کہ پھوپھی اماں دعا کیجئے میں شام کے بازاروں میں مر جاؤں لیکن میں اپنی ماں بہنوں کو پتھر کھاتے نہ دیکھوں۔ لیکن عزادارو دونوں کی حسرت، جس کی حسرت تھی کہ وہ وطن کو واپس لوٹ جائے وہ شام کے زندانوں میں دفن ہو گئی، اور جس کی حسرت تھی کہ شام کے بازاروں میں مر جائے وہ 40 سال خون کے آنسو روتا۔ عزادارو قافلہ چلا، قافلہ کربلا کی جانب بڑھا، قافلے کا سالار سید سجاد۔ عزادارو قافلہ بڑھا۔ آج بھی جب حسین کا جلوس جاتا ہے نجف سے کربلا، جب لوگ مشی کرتے ہیں تو رستے میں پانی کی سبیلیں ملتی ہیں، رستے میں زائروں کی خدمت کرنے والے ملتے ہیں، رستے میں زائروں کو کھانا دینے والے ملتے ہیں۔ لیکن قسمت تھی علی کی بیٹیوں کی، جب قافلہ کربلا سے شام کی جانب چلا تو کسی نے پانی نہیں دیا، کسی نے خدمت نہیں کی، بلکہ جن کی خدمت کرنی چاہیے تھی کسی نے پتھر مارے، کسی نے چھتوں سے گرم پانی پھینکا، کسی نے آگ میں لپٹے ہوئے کپڑے مارے۔ عزادارو قافلہ چلا، کربلا کی جانب قافلہ پہنچا۔ عزادارو ادھر مدینہ سے رسول خدا کا صحابی نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری، وہ مدینہ سے کربلا چلا، ادھر شام سے قافلہ کربلا کی جانب چلا۔ عزادارو جابر مدینہ سے کربلا پہنچا، جابر نے فرات کے اندر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جابر فرات سے نکلے، فرات سے جیسے ہی نکلے غلام نے نالین پیش کی تو جابر نے آواز دے کے کہا میں نالین نہیں پہنوں گا، نہ جانے سیدہ کا خون کہاں کہاں بہا ہے، اللہ جانے حسین کا خون اس زمین پر کہاں کہاں ہے، میں ننگے پیر حسین کی قبر پر جاؤں گا۔ جابر آنکھوں سے اندھا تھا۔ عزادارو جابر کے غلام نے جابر کو مولا کی قبر پر لایا، جابر نے مولا کو سلام کیا، جابر کی آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین تم پر میرا سلام ہو، قبر سے جواب نہیں آیا۔ جابر نے دوسری مرتبہ سلام کیا، قبر سے جواب نہیں آیا۔ جابر نے تیسری مرتبہ سلام کیا، قبر سے جواب نہیں آیا۔ جابر نے رو کے کہا اے حسین کیا تم وہی حسین ہو کہ جب جابر تمہیں بچپن میں سلام کیا کرتا تھا تو تم اپنے نانا کے کاندھوں سے جواب دیتے تھے کہ اے نانا کے صحابی تم پر میرا سلام ہو، آج تمہارے نانا کا یہ بوڑھا صحابی تمہیں سلام کر رہا ہے، جابر مجھے حسین مجھے جواب دو۔ عزادارو قبر حسین میں لرزہ آیا، آواز آئی جابر میری قبر چھوڑ، میرے کچھ مہمان شام سے میرے قبر پہ آ رہے ہیں۔ جابر کو اٹھو کی آواز آئی۔ عزادارو سنو گے آخری چند جملے سن لینا۔ عزادارو جابر کو اٹھو کی آواز آئی، جابر قریب گیا، جابر نے سالار کے قریب آیا، جابر نے کہا اے سالار تم کون ہو اور تمہارا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ عزادارو آواز آئی ہم شام سے آ رہے ہیں اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عزادارو آواز آئی کیا تمہارے ساتھ کوئی سوار تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میری مائیں بہنیں میرے ساتھ سوار ہے۔ آواز دی جابر نے کہ یہ میرے مولا کی سرزمین ہے، عباس کا حکم ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرے وہ پیدل گزرے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ زینب کی محمل
میں سے آواز آئی جابر پھر سے بول کس کا حکم ہے؟ جابر نے کہا عباس کا حکم ہے۔ زینب کی آواز آئی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا حسین جیت گیا، میرا عباس جیت گیا، میرے حسین کی سرزمین آباد ہو گئی۔ آزادارو بہن لاشائے قبر حسین پر آئی، بہن نے بھائی سے گفتگو کی، چلتے چلتے آخر میں قبر عباس پر پہنچی بہن آواز دی عباس ذرا قبر سے باہر نکل، اپنی بہن کو دیکھ۔ عباس کیا میں وہی زینب ہوں جسے تو مدینے سے لے کے آیا تھا؟ عباس میں تجھے اپنی چادر کا ضامن بنا کے لائی، عباس اٹھ اب میری حالت کو دیکھ۔ عزادارو قافلہ چلا، آخری جملہ سن لینا، عزادارو قافلہ چلا، قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ عزادارو مدینے میں اعلان ہوا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، عزادارو مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ عزادارو وقت گزرتا رہا، لوگ آ کے بیوی کو پرسہ دیتے رہے لیکن بیوی نے اون و محمد کا پرسہ نہیں لیا، بیوی نے اون و محمد کا پرسہ نہیں لیا۔ عزادارو ایک وقت آیا کہ جناب عبداللہ نے کہا کہ سید سجاد اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زینب کو گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب جو بہن بھائی کے گھر سے نکلی تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہن جب بھائی کی حویلی کے صحن میں آئی تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا جب میں بابا کی اس حویلی میں پہلے نکلا کرتی تھی تو اس حجرے سے میرا اکبر نکلتا تھا، اس حجرے سے میرا عباس نکلتا تھا اور مجھے میرے گھر تک لے کے جاتے تھے۔ عباس آؤ، تمہاری بہن آج کل اپنے گھر سے پہلی مرتبہ اکیلے نکل رہی ہے۔ عزادارو چلی جناب زینب اپنے گھر میں پہنچی، عزادارو ماں تھی، آخر بچوں کا خیال آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، گھر کے اندر داخل ہوئی، ایک حجرہ نظر آیا، حجرے میں دو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے۔ اب مسلے دیکھ کے اب رہا نہ گیا، زینب نے رو کے کہا اونو محمد، اونو محمد، میں زینب کیسے تمہارے بغیر اس گھر میں رہوں گی؟ اونو محمد۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔